بیان سننے سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیے تاکہ آپ پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ بھاری لفظ یہاں استعمال ہے، یتفکرون للعالمین، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، یعقلون یسمعون للعالمین و یتفکرون۔ سب سے طاقتور لفظ یتفکرون اللہ نے اس آیت کے ساتھ جوڑا، جو یعقلون سے بھی طاقتور ہے، یسمعون سے بھی طاقتور ہے، للعالمین سے بھی طاقتور ہے۔ یتفکرون کس کیا بات کہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ غور فکر کرو گے تو پتہ چلے گا، ورنہ ایویں ڈب جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ تمہارے اندر سے خلق لکم من انفسکم ازواج، ازواج بیویوں پر بھی بولا جاتا ہے اور خامدوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ زوج کا لفظ عربی میں مرد پر بھی آتا ہے اور مرد بطور خامد اور عورت بطور بیوی، تو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو یہ فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ دیا، اور دو چیزیں اس میں رکھی جو نہ ماں کے رشتے میں ہے، نہ باپ، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بہن۔ وہ کیا ہے؟ مودۃ و رحمہ، میں نے اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا، اور تیسری چیز اس رشتے میں سکون کو ڈالا، لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا۔ بھائیو بہت عظیم رشتہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے۔ اچھا اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ سینکڑوں آیات ہیں، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے کچھ سے بھی کم ہے، بہن بھائیوں کے لیے کچھ سے بھی کم ہے، اور خامد بیوی کے لیے پوری صورتیں اور سینکڑوں آیات ہیں اگر ان کو میں جمع کر کے آپ کو سناؤں۔ کیوں کہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا صلح ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ اہم بھی سب سے زیادہ ہے، بنیادی بھی سب سے زیادہ ہے، اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات، میرے نبی نے احادیث۔ اچھا عربی واحد زبان ہے جس کا ہر لفظ کسی وجہ سے آتا ہے، بغیر وجہ کے نہیں آتا۔ عربی میں کوئی زائد نہیں، کوئی چیز زائد نہیں، یعنی بے معنی، جیسے روٹی ووٹی، روٹی شوٹی، چائے وائے، وائے شائے، روٹی ووٹ، پوری عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا مطلب نہ ہو، اور کوئی لفظ بغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں۔ جہاں بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک معنی ہوتا ہے، پوری ایک سائنس ہوتی ہے۔ یہ عربی کا کمال ہے اور کسی کا نہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مفید الطالبین، ہمارے نصاب مناظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ خبر روشن فرمائے، انہوں نے یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے اس کو لینے کی توفیق دی کہ ہر لفظ، یہ 2 ہفتے کی کتاب ہے، 2 ہفتے میں یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد نے 3 مہینے میں پڑھائی، 3 مہینے، ہر لفظ یہ یہاں کیوں آیا ہے، اس کا مطلب یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے، یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے، یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے۔ اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا لفظوں سے مطلب تلاش کرنے کا۔ تفسیر میں کیا لکھا ہے، شرح میں کیا لکھا ہے، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ نکاح، نکاح ہو گیا، ابھی مفتی صاحب نے پتہ نہیں کتنے نکاح پڑھائے ہوں، کتنی دفعہ اس آیت کا ترجمہ بھی کیا ہوگا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، فَانكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح، النِّکَاحُ مِن سُنَّتِی، کتنے زمانے سے سنتے ہو نکاح 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 نکاح۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکاح کا لفظ یہاں اس رشتے کے قائم ہونے پر یہ لفظ یہاں کیوں آتا ہے؟ کوئی اور لفظ کیوں نہیں آتا؟ کوئی لفظ کلمہ عربی کا بے محل نہیں ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت زبان اللہ نے اپنے لیے چنی، اپنے حبیب کے لیے چنی، اور اپنے قرآن کے لیے۔
نہ کہا لو جی مفتی احمد علی صاحب کے بیٹے کا نکاح ہو گیا ان کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ، لیکن نہ کہا کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اس عمل پر لفظ نکاح کیوں بولا جاتا ہے؟ کوئی اور لفظ بس یہ تھوڑا سا بتا کے بات کرو۔ نہ کہا دو چیزوں کے آپس میں اس طرح مل جانے کو کہتے ہیں کہ یکجان ہو جائے۔ دو چیزیں آپس میں اس طرح ملیں کہ یکجان ہو جائیں، اصل مفہوم اس کا یہ ہے۔ نہ کہا بارش کا زمین پر آہستہ آہستہ اتر کے زمین میں جذب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں نہ کہا۔ بارش کے پانی طوفانی نہیں، طوفانی پانی جذب نہیں ہوتا، وہ تو فصلوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور پتھروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ دیمۃ مدرار یرسل السماء علیکم مدرارا مدرارا، دھیمی بارش، مسلسل بارش جو زمین میں جذب ہو جائے، اس عمل کو نکاح کہتے ہیں۔ نیند کا آنکھوں میں اتر کر ایسا جذب ہونا کہ آنکھوں کے پردے بند ہو جائیں اور نیند اور آنکھ آپس میں مل جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ درختوں کی شاخوں کا آپس میں مل کر، باہم مل کر، پیوست ہو کر ایک چھاؤں بنا دینا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح پانی کا، بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو، نکاح نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا دینا، نکاح درختوں کا، ان کی شاخوں کا باہم مل کر آپس میں جڑ کر ایک چھاؤں بنا دینا، یہ نکاح ہے۔ نکاح مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، یہ چار مطلب ہیں نکاح کے، اور چار نہیں ہوتے، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ لغات والے لکھ لیتے ہیں۔ بارش کے پانی کا زمین میں اتر کے جذب ہونا۔ عورت کو قرآن نے کیا کہا؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ میں تو زمین دار کا بیٹا ہوں، زمین دار ہوں۔ کھیتی دم دروز سے نہیں ہری ہوتی، پانی سے ہری ہوتی، وظیفے سے نہیں سرسبز ہوتی، پانی سے سرسبز ہوتی، لمبے چوڑے عبادات سے نہیں سرسبز ہوتی، پانی سے سرسبز ہوتی۔ عورت کو تشبیہ دے رہا ہے اللہ بیوی کو، خاص نساؤکم سے مراد بیوی، اللہ بیوی کو تشبیہ دے رہا ہے کھیتی کے ساتھ، مرد کو تشبیہ دے رہا ہے بارش کے پانی کے ساتھ۔ بارش طوفانی نہ ہو، بارش طوفانی نہ ہو، مرد غسیلہ نہ ہو، بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ اگر وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، غسیلہ ہے، تو وہ طوفانی بارش ہے جو فصل کو بھی لے جائے گی، زمین کو بھی لے جائے گی، زمین کو بھی لے جائے گی۔ اور زمین کی خوبی کیا ہے؟ پتھریلی نہ ہو، سنگلاف نہ ہو، کہ اس پہ نہ موسلا دھار بارش اثر کرے گی، نہ دھیمی بارش اثر کرے گی، نہ طوفان اثر کرے گا۔ پتھر تے بمیں 1000 سال پانی سٹتے رکھو، اس پتھر ہی رانا اس میں کچھ نہیں کرتا۔ تو عورت کیسی ہو؟ بد مزاج نہ ہو، مرد کیسا ہو؟ بد اخلاق نہ ہو۔ ایک کو تشبیہ دی کھیتی کے ساتھ، ایک کو تشبیہ دی بارش کے پانی کے ساتھ۔ وہ اپنے اخلاق کی خوبصورت بارش برسائے، وہ اس کو قبول کرنے کی استعداد دکھائے، تو پھر ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے اور کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہو یا کسی وہ تاجر کا بیٹا ہو، یہ بیٹا مولانا صاحب ہو یا یہ بیٹا تاجر ہو، ملازم ہو، سب کے گھروں کی آبادی کا ایک ہی وسیلہ ذریعہ ہے، وہ ہے میرے اخلاق کا اچھا ہونا
اور لڑکی کے مزاج کا نرم ہونا۔ اس کے بغیر کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی وظیفے پڑھو، جتنے مرضی تعویذ کرنے کرو، گھر کی آبادی وظیفوں سے نہیں ہوتی، گھر کی آبادی پیسے سے نہیں ہوتی۔ بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانے سے خوشی نہیں آئے گی۔ شاہدرے میں گھر ہو اور خامد کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کا مزاج نرم ہو، خوشی سے زندگی گزارے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور نیک نیتی کے ساتھ شیئر لازمی کرے۔